اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ سے 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات کے بابرکت دن ایک ایسا عظیم اور بے مثال وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو 7 آسمانوں کی وسعتوں سے بھی بڑھ کر اثر رکھتا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ خود حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے خاص عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور رحمتیں خاص طور پر بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جب اس مقدس مہینے کی پہلی جمعرات آ جائے تو اس کی نورانیت اور برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن خود بھی قبولیت، رحمت اور اللہ کی طرف خاص توجہ کا دن ہوتا ہے۔ آج کی یہ گھڑیاں عام نہیں، یہ قبولیت کے وہ لمحات ہیں جن میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو کروڑوں کیا، رب تو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس دن کی عظمت اس قدر بلند ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی ہر جائز حاجت کو اللہ کے حکم سے پورا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعرات کا دن ویسے بھی قبولیت کی خاص گھڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دن صرف ایک عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب بندہ اپنے رب سے خزانے سمیٹ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بڑے بڑے محدثین اور اللہ والے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی طرح کے اعمال کو اختیار کرتے رہے۔ آج کا دن طاقت، برکت اور قبولیت کا دن ہے۔ محترم سامعین، آئیے آج ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان میں ہوں، سعودی عربیہ میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان یا جاپان میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیں، ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے ہی ایمان افروز اور فائدہ مند اعمال ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ 5 ذی القعدہ پہلی جمعرات آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آئیے حصول ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اسے اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ چاہے آپ نیا گھر چاہتے ہوں، گاڑی چاہتے ہوں، اچھی نوکری، کاروبار میں ترقی، پسند کی شادی یا قرضوں سے نجات، بس دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اس عمل میں برکت، خیر اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اللہ الصمد کا ایک ایسا عظیم وظیفہ ہے جس میں رب کی رضا چھپی ہے۔
جب کوئی بندہ اس مبارک دن یعنی 5 ذی-القعدہ پہلی جمعرات کو سچے دل سے اللہ الصمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور یاد رکھیں جس سے رب راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی کمی باقی نہیں رہتی، اس کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اللہ الصمد کے نام سے پکارتا ہے تو گویا وہ اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی اور ہر امید کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دو۔ اب اللہ الصمد کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، دل میں یقین اور اخلاص ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 100 مرتبہ، دوسرے نمبر پر ایک عظیم قرآنی آیت کا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کے دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا کرتے ہیں۔ آج ہر انسان رزق، سکون اور کامیابی کا طلبگار ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اب آپ نے ان کلمات کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے غور سے سنیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے تو آسمانوں میں اس کی صدا سنی جاتی ہے، فرشتے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیا۔ محترم سامعین، 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کا آغاز ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ شفا ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس بابرکت دن اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور گویا آسمان و زمین کے خزانے اس کے قدموں میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب دل کو حاضر کریں، توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں اور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے وقت اپنے دل میں ایک حاجت رکھیں۔ اگر 7 بار پڑھیں گے اور 7 حاجات کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ 7 مرادیں پوری ہونے کے راستے کھل جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بننے لگے گی۔ محترم سامعین، اب آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 100 بار اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل پورا ہو چکا ہے، مگر یاد رکھیں یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ خود چن لیتا ہے، جس کے لیے وہ رزق، برکت اور خوشحالی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، بار بار کریں، یہاں تک کہ دل ہلکا ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور یقین ہو جائے کہ رب نے آپ کی توبہ سن لی۔ پھر اپنے رب سے ضد کر کے مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیں۔ محترم سامعین، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے اپنے کرم سے دے دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔